آیت 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لوگو سنو، ودن بریکٹ اللہ کا پیغمبر اور اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں، بریکٹ کلوز. اللہ کے دوستوں کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ گروہ ہے اللہ کے دوستوں کا. اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دے دی آخرت کی زندگی میں، ایسی خوشخبری کہ وہاں نہ انہیں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست. ولی حمایتی، مددگار، دوست کو کہتے ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے دیدار سے اللہ یاد آ جائے. اور یاد رکھیے کہ اولیاء اللہ کوئی پر اسرار شخصیت نہیں ہوتے، کہ کوئی دیو مالائی کہانیوں کے کردار نہیں ہوتے، کسی ایسی شخصیت نہیں ہوتے وہ کہ آپ جن سے ملیں تو آپ کو لگے کہ جیسے کوئی سپر نیچرل قسم کی ہستیاں، وہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا یہ کوئی بہت ہی مافوق الفطرت قسم کی ہستی ہے، نہیں، بلکہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ کے ساتھ جڑنے کو دل چاہے، اللہ کے قرآن سے جڑنے کو دل چاہے. اب اگلی آیت میں مزید اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کون ہے؟ آیت 63 الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے ہیں. اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کی دوستی اور محبت کے قابل یہ لوگ ہیں، یہ ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے حمایتی، اللہ کے مددگار. آمنو وکانوا یتقون، ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اس کی حدود پر قائم رہنے والے. یہ کسی گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ صفات جس بھی گروہ میں ہیں ان سب کے لیے. آیت 63 الذین آمنو، اولیاء اللہ کی پہچان وہ نہ کسی خاص لباس میں ہوں گے، نہ کسی خاص حال حلیے کے لوگ ہوں گے، بلکہ وہ ایمان والے ہوں گے، اللہ کی محبت رکھنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. یہ اولیاء اللہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنے اندر لانے والا بنائے. کہنے کو دو لفظ آئے ہیں، آمنو اور یتقون. اللہ نے اس صفات کے حامل لوگوں کو اپنا ولی قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا. گویا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت گہرائی والے سبجیکٹ ہیں. یہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. آیت 64 اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے مزید کیا کہا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے. ودن بریکٹ یہ اللہ کی بات ہے، بریکٹ کلوز. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے کہ یہ خوشخبری دنیا اور آخرت دونوں میں، دونوں زندگیوں میں ان کے لیے. یہ دونوں زندگیوں کی جو خوشخبری ہے یہ اصل میں پہلی بات کہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. دنیا کی خوشخبری جب رسول موجود ہوتے ہیں، ان کے جو مخاطبین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوشخبری دیتے ہیں اور آخرت کی خوشخبری بھی ہوتی ہے. اور جب ہم لوگ، ہمارے زمانے کی بات آئے گی، قیامت تک کے لوگوں کی بات آئے گی، تو دنیا کی خوشخبری گارنٹی نہیں ہے، لازم نہیں ہے، وہ امتحان کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. اللہ چاہیں گے تو دنیا میں خوشخبری ملے گی، نہیں چاہیں گے تو بطور امتحان آزمائش کے دن ہی رہیں گے، لیکن آخرت کی خوشخبری پکی ہے. لیکن جب رسول موجود ہوتے ہیں، اتمام حجت ہو جاتا ہے، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور لازماً کامیاب ہوتے ہیں ان کے ساتھی. ٹھیک ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے. یہ اللہ کی بات ہے. ودن بریکٹ، بریکٹ کلوز، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کلمات اللہ سے مراد اللہ کے وعدے. کن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے؟ اپنے پیاروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے.
اپنے ولیوں کے، اپنے اولیاء کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اللہ کے وعدے اٹل ہیں، پورے ہو کر رہیں گے۔ اصلی اور بڑی کامیابی یہی ہے، ذالک الفوز العظیم، جس کا وعدہ اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے۔ الفوز العظیم پہ رک کر اپنے لیے میں اور آپ اس سے سبق لیں، اس لفظ کو اپنے اندر اتاریں، پینا شروع کر دیں، اس لفظ کو لینا شروع کر دیں۔ الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ آج ہمارے لیے کامیابیاں کیا ہیں؟ اچھی جاب، بہترین اسٹیٹس، اچھی جگہ شادی کا ہو جانا، بچوں کا مل جانا، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، بچوں کی آگے پھر مزید سیٹنگ، بہترین گھر، بہترین گاڑیاں، بہترین بینک بیلنس، معاشرے میں نام، صحت، یہ ہمارے لیے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا جناب کامیاب ہے، فوز پانے والا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے نا، میں نے آپ کو کہا کوئی ایک چیز نہیں، سب کی بات نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز نہیں، تو ہم تو اس بیچارے کو بڑا بدقسمت اور محروم سمجھتے ہیں، سیلف پٹی کا لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے پاس نہیں، جو بھی میں نے لسٹ گنوائی نا دنیا کے اعتبار سے، اگر کسی کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا دوست ہے، اگر وہ آمنو و کانو یتقون پر عمل پیرا ہونے والا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے الفوز العظیم، انسان کامیاب، آخرت اچھی، چیزیں آنی جانی ہیں، نہ قدرہ پن نہیں ہونا چاہیے، نہ شکرہ پن نہیں ہونا چاہیے، بے صبرہ پن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا بہت بڑا لیسن جو مجھے اور آپ کو قرآن تھامے ہوئے لینا ہے اور اپنے اندر ڈائجسٹ کرنا ہے اس میسج کو، اس پیغام کو، کہ اگر یہ کچھ نہیں تو وہ انسان اللہ کا زیادہ اچھا دوست ہے، زیادہ قریبی دوست ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس نے صبر کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، اس کو کامیابی مل گئی بہت بڑی۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ لہذا کبھی ذہن میں یہ مت لے کر آئیے کہ میں نے تو اتنے نفل پڑھے، اتنا صدقہ خیرات کیا، اتنے وظیفے پڑھے، نیکیوں کے اتنے کام کیے، رمضان کے پورا مہینہ میں نے اٹھ کر سحری کے ٹائم تہجد پڑھ کے فلاں معاملے کے لیے دعا کی، اور ایک مہینے بعد جب رزلٹ نکلا تو وہ 0 تھا، میری خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے کی دعائیں، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ پہ کیا پریشر، کیا زور زبردستی کہ ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنی نیکیوں کے کام کیے، اس نے کیوں نہ سنی ہماری وہ فریاد، کیوں نہ سنی ہماری بات۔ یہ انتہا درجے کی گستاخی اور بدتمیزی ہے اللہ کے حضور۔ ہم نے اپنی ریکویسٹ رکھی، اس نے اپنی حکمت سے جانچا، ہماری ریکویسٹ کو دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ملے گی اس کو یہ چیز، ٹھیک ہے یہ مانگ رہی ہے، اس کے لیے میں نے اس کی دعاؤں کا ذخیرہ کر دیا، اس کے لیے اجر محفوظ کر دیا، دنیا میں دوں یا اس کا بدلہ آخرت میں دوں، ملے گا ضرور، محروم نہیں رکھوں گا اس کو، لیکن جو چیز یہ مانگ رہی ہے ابھی اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنی صابرہ بندی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنی راضی بر رضا بندی دیکھنا چاہتے ہیں، بس یہ اللہ چاہتے ہیں، تو جو اللہ چاہتے ہیں بس مجھے بھی وہی چاہنا ہے نا۔ اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس میں میرا اپنا کوئی کمال، میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، میں کوئی ایسی نیک بندی نہیں تھی کہ دعائیں کرنے والی کہ اللہ نے میری وہ دعا سنی تو ان کی حکمت تھی، انہوں نے مجھے اس امتحان سے باہر نکالنا تھا، سن لی، اب انہوں نے نہیں سنی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی میں مزید اس امتحان کے اندر رہوں۔ تو یہ چیزیں بار بار سیکھنے کی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اتنی نمازیں پڑھنے والے،
صدقے خیرات کرنے والے، تسبیحات کرنے والے. اس طرح دعائیں جب قبول نہیں ہوتی ان کی، بس پھر آپ ان کے رویے، ان کے کمنٹس، ان کے اسٹیٹمنٹ سنا کریں اللہ کے بارے میں. نہ شکری بھی نہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہم بول کیا رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں. ہمیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے، ہمیں تو زیبا ہی نہیں ہے یہ چیزیں بولنا اور کرنا. آیت 65 وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی ان کی باتیں تم کو غم میں نہ ڈالیں. قولہم ان کی باتیں، باتوں سے مراد ان کے تانے. کون سے تانے؟ کہ ان پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ان کے ساتھ تو آگے پیچھے ہٹو بچو. وی آئی پی پروٹوکول میں آپ نے دیکھا ہو نا، گاڑیاں ہارن بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، ٹریفک والے روڈ کلیئر کروا رہے ہوتے ہیں، تو کہتے تھے فرشتے آئے نا جو نبی کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہے ہوں اور وہ بتا رہے ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. کیوں نہیں ہوتا بھائی تمہارے ساتھ ہے نبی؟ اس طرح سے تمہارے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے مسلمانوں کے حالات تھے، زمین تنگ کر دی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زمین تنگ ہو گئی ہے، اتنی آزمائشوں کی شدت ہے. میں اور آپ کہاں، میری اور آپ کی آزمائشیں کہاں، اور کہاں ان لوگوں کی آزمائشیں. اس حال میں جب مسلمانوں کے غلبے کی بات قرآن میں آتی، کوئی پیشن گوئی آتی، تو کفار مزید آ کر مذاق اڑاتے، یعنی اس آزمائش کو اور مشکل بناتے کفار. کہ 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو نہیں رہی، جسم پہ کپڑا تو ہے نہیں ڈھانپنے کے لیے، سلیقے کا لباس تو نصیب نہیں ہے، اور دیکھو جناب یہ روم اور ایران کی فتح کی یعنی کہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خوشخبریاں ان کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ باتیں ذہن میں ان کو ذہن نشین کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، اور کہا کہ مخالفین کا اس طرح کا رویہ، اس طرح کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. کلیئر ہوئی ہے بات؟ آپ کے لیے جو خوشخبری ہے وہ ہے، وہ ملے گی. کب؟ یہ اللہ نے نہیں بتایا، اپنے رسول کو نہیں بتایا. صبر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور دنیا تو ویسے بھی کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. دنیا جنت نہیں ہے، دنیا تو امتحان گاہ ہے. ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی ٹینشن میں لگ جاتے ہیں، تو وہ تو بنے گی نہیں، لہٰذا وہاں پہ آ کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو جو چیز ملتی ہے اس کے دیے سے ملتی ہے. اب اگر اللہ نے تمہیں یہ عزت دینے کا فیصلہ کر لیا، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. عزت اس کے پاس ہے، لوگوں سے نہ مت ڈھونڈے عزت. هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہ اللہ کی صفات یہاں کیوں آئیں؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دینا ہے. اللہ آپ کی ساری باتیں سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، لیکن ہر بات کا جواب اپنے وقت پر دے گا. بس تم صبر کے ساتھ کام کیے چلے جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آپ بھی جب ہم بھی دین پہ آتے ہیں نا، تو ہمیں بھی لوگوں کی کچھ اس طرح کی دکھ بھری باتیں یقیناً سننے کو ملتی ہوں گی، خاص طور پر ان محرومیوں کے اوپر جو آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسروں کے پاس ہیں. اور وہ اس طرح سے بعض دفعہ یعنی ٹیزنگ انداز ہوتا ہے کہ بڑا قرآن پڑھنے والے لوگ، اتنے اللہ اللہ کرنے والے لوگ، اور بڑی نمازیں، تسبیحات اور تہجد پڑھنے والے. دیکھو نا، ہمارے تو ویسے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم تو بس تھوڑا سا اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہمیں تو چیزیں مل جاتی ہیں. پھر گویا آپ کو نہیں مل رہی تو آپ تو کوئی اللہ کی بہت ہی نعوذ باللہ ٹھکرائی ہوئی مخلوق ہے نا. تو بالکل اگنور کیا کریں لوگوں کی باتوں کا. کیا ہے، نہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں دینا چاہیے. ہمیں اللہ کی طرف پھیر دینا چاہیے. یہی لیسن ہے یہاں پر جو اللہ نے ہم سب کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. اچھا، میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سارے کے حوالے سے کہ اللہ کون ہے. اور ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. هو السمیع العلیم، سننا والا اور جاننے والا ہے.
آرٹیکل کا نام ہے تو ہے میں ہوں۔ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئی، ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور دوسرے کا تعلق بنو عباس سے تھا۔ بنو عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ عباسی خاندان نے 500 سال 5 صدیوں تک حکومت کی۔ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، قوت، اقتدار، ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پہ پہنچی۔ یعنی عباسیوں کے دور میں اسلام کا عروج تھا، ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ کے اندر۔ عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ اس کے اقتدار کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارالخلافہ بغداد میں خشک سالی ہو گئی۔ ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہارون الرشید نے کہا، اے بادل، تو جہاں چاہے جا کر برس، تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ یعنی اتنی وسیع ہے اسلامی سلطنت کہ جہاں بھی جائے گا بارش ہوگی، وہاں سے خراج، پیداوار، وہ جو ٹیکس ہے، زکوٰۃ ہے، وہ مسلمانوں کے بیت المال میں ہی اکٹھی ہوگی۔ ہارون الرشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا۔ اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہوئی، اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، تو بار بار بخشنے والا ہے، پس مجھے بخش دے۔ تو اس دنیا میں ساری بڑائی، ساری عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے، اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں ذہن میں رہے تو اللہ اس کی ہر امید اور خوف کا محور بن جائے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے گا، سب سے زیادہ اسی سے ڈرے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو کبھی بھی وہ غلطی اس کو بے نیازی میں مبتلا نہیں کرے گی، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے بکت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں ہوتا، اور یہ احساس اگر مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں کے رنگ سے، ان کی حقیقتوں سے ہمیں آشنا کرے، ہمیں شعور آ جائے، اور پھر ہم اللہ کے بندے بننے والے بن جائیں، اس کے شکر گزار، اس کے صبر کرنے والے بندے۔ آیت نمبر 66، الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسانوں آگاہ رہو، آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ پچھلی آیات بطور التفاتی توحید کا مضمون دوبارہ لے لیا گیا، پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا، کان کھول کر سن لو اے انسانوں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، چاہے فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، چیزیں ہیں، سب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے۔ يتبعون الا الظن، حقیقت میں وہ صرف وہم کی، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور محض اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو کسی کو اللہ کی خدائی میں کوئی کیسے شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کون پکار سکتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خیالات، گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، ظن وہ بات جس کی بنیاد نہ علم صحیح پر ہو، یعنی اس کے پیچھے اس کی گراؤنڈ میں صحیح علم نہ ہو، نہ عقل نہ فطرت، کوئی چیز اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، کوئی چیز اس خیال کو فیور نہیں کر رہی، بلکہ یہ صرف خیال ہے، صرف اندازے ہیں، صرف اٹکل تیر تکے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ شرک کے بارے میں۔ فلاں دیوی دولت کی ہے، فلاں بت صحت کا ہے، فلاں جو دیوی ہے وہ بارش برساتی ہے، فلاں مصیبت میں ڈال دیتی ہے،
فلاں مصیبت سے نکال دیتی ہے. یہ محض وہم اور گمان ہے اور خیال ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. کلیئر ہوئی ہے؟ آیت نمبر 67 هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ ودن بریکٹ اپنی روزی روٹی تلاش کرو بریکٹ کلوز. انا فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اس نے رات کو اور دن کو رات بنائی کہ تسکنو فی کرو، نہار بنایا مبصرہ روشن تاکہ اپنی روزی روٹی کے لیے جدوجہد کرو. ان دونوں چیزوں میں نشانیاں ہیں. لآیات، نشانیاں. کیا نشانیاں؟ کہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی قدرت ہے. جب یہ سب بنانے والا موجود ہے، جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اتنا یعنی کہ پرفیکشن کے ساتھ بنایا نا، با مقصد بنایا، لوگ رات کو آرام کریں، دن کو کام کریں. دیکھیں رات اور دن، ایک اندھیرا شدید اور ایک شدید روشنی، دونوں اپوزٹ ہیں لیکن انتہا درجے کی کوارڈینیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کائنات ایسے ہی بے مقصد نہیں بنی، ایسے ہی نہیں چلتی رہے گی، ایسے ہی اس کا اینڈ نہیں ہو جائے گا. نہیں، ان تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کا آنا، اللہ کے حضور ہماری پیشی، اور وہاں پیش ہو کر دنیا کے ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا، اور پھر اس کے بعد اس کی جزا یا اس کی سزا جنت یا جہنم کی شکل میں پانا. یہ ہے اس کا مقصد. ربوبیت کا نظام اللہ نے قائم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حق کو پہچانیں، اس کی قدر کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں. لآیات لقوم یسمعون، سننے والے بنیں، کانوں کو کھولیں سننے کے لیے. اور یہ جو کھولنا ہے یہ دل کے صرف کان نہیں ہے بلکہ دل کے کان ہے. اندر لے کر جائیں ان باتوں کو، اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اپنے آپ کو پالش کریں. یہ نہیں کہ سنی انسنی کر دیں، یہ نہیں کہ لاپرواہی سے سنیں، نہیں، ہوش کے ساتھ سنیں، شعور کے ساتھ سنیں، سن کر رکیں، توجہ دیں، غور اور فکر کا کام کریں. ظاہری بات ہے دیکھنے سے یا سننے سے یہ چیزیں اندر جاتی ہیں اور پھر وہ ٹھہرتی ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد ان کا کوئی آؤٹ پٹ نکلتا ہے، کوئی ریزلٹ نکلتا ہے. اللہ چاہتے ہیں ریزلٹ نکالو، نشانیاں بناؤ ان چیزوں کو، غور و فکر کا سلیبس بناؤ ان چیزوں کو، رات اور دن کو ہی تم دیکھ لو. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 68 قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ اس سے پاک ہے، ودن بریکٹ کہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائے بریکٹ کلوز. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. اب یہاں مشرکین کے عقائد زیر بحث ہیں. مشرکین عرب کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے. اب اولاد میں سے بھی کون سی اولاد؟ بیٹیاں. سبحانہ، یہ بات اللہ کی صفات کے بالکل خلاف ہے کہ اس کی اولاد، کیونکہ جب اولاد ہوگی تو اس کا جز ہوگی نا، تو اس کا جز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو شرک فی الذات ہو جاتی ہے. هو الغنی، وہ کون ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے. اولاد کی ضرورت تو دنیا میں آدمی کو ہوتی ہے، آدمیوں کو، لوگوں کو. اس نے اپنی نسل چلانی ہوتی ہے، اسے اپنے کاروبار میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان تمام ضروریات اور حالات سے بالکل بالا تر ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تمہاری طرح تھوڑی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. آسمان اور زمین کی سب چیزیں اسی کی ہیں، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت؟
ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا پر ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. سلطان، دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے. اللہ نے تو کچھ نہیں تمہیں کہا کہ تم جاؤ فلاں کو میرا شریک ٹھہراؤ یا فلاں 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 ہستیاں میری اولادیں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس بات کی. تم اللہ پہ وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں اصل میں علم نہیں ہے. آیت 69 قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجیے پیغمبر کہ جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. شرک کی جو تہمت اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے محروم رہیں گے. کلیئر؟ آیت 70 متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے، پھر ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. ان کے لیے اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہاں فائدے جو اٹھانے ہیں اٹھا لو، مہلت ملی ہوئی ہے، آخر کار سب کی واپسی ہماری طرف ہوگی. پھر جو انہوں نے شرک کیا، جو کفر کیا، اس کی پاداش میں ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کلیئر؟ آیت 71 وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی ان کو نوح کے حالات سنائیے. پچھلی قوموں میں سب سے قدیم قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جس کی بربادی کے قصے عربوں میں مشہور تھے. قرآن میں جب بھی تاریخی ترتیب سے قوموں کے قصے بیان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عموماً قوم نوح کا ہی ذکر آتا ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح کے حالات سنائیے. نبا کسی اہم واقعے کے لیے لفظ آتا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ قوم نوح اور نوح کی زندگی کے اہم فیصلہ کن واقعات ان کو سنائیں. جب مورخین کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک جرنل بات کرتے ہیں ہسٹری کے بارے میں، فلاں ایسے قوم رہتی تھی، یہ ہوا وہ ہوا. وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ اصل کیا ہوا تھا، کس وجہ سے وہ قوم اوپر گئی پھر وہ نیچے آئی، اس قوم کے کرتوت کیا تھے، پیغمبر نے کیا سمجھایا، قوم نے مان کر نہ دیا، پھر ان کا حشر کیا ہوا. قرآن ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے ہسٹری سے. صرف سٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتا، صرف ہسٹری ٹیلنگ نہیں ہوتا. اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے اندر رہنا ہے اور اللہ کی آیات سنا کر یاد دہانی کرنا، وتذکیری بھی آیات اللہ کی آیات سنا کر یاد دہانی کرنا کیا ہے؟ ان کا ناقابل علیکم، تم پر گراں ہے، تمہیں بڑا ناقابل برداشت ہو گئی ہے. فعلی اللہ توکلت، تو بس میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. فاجمعوا امرکم وشرکاکم، تم سب مل کر اپنی بات ٹھہرا لو اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارے اس فیصلے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کانا کبر علیکم، تو اگر تمہیں بڑا بھاری ہو گیا کیا چیز؟ مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ. مقامی مقام وہ طویل قیام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں عرصے تک حاصل رہا، تقریباً 950 سال. تذکیر ظاہری بات ہے کہ جو تبلیغ وہ کرتے رہے، اللہ کا میسج دیتے رہے. تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فعلی اللہ توکلت، میں نے بھی اللہ پر بھروسہ کر لیا. فاجمعوا امرکم وشرکاکم، تم کیا کرو؟ جاؤ کوئی قطعی فیصلہ کرو، ایسا فیصلہ جس میں کوئی تردد تذبذب نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی کلیئر کٹ تم بھی فیصلہ کر لو. میں نے بھی کر لیا. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارے اس فیصلے میں کوئی تردد نہ رہے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تو تم جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو.
میرا بھی بھروسہ اللہ پر ہے، وہی میری حفاظت فرمائے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 72 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. اس کے بعد بھی اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں سے بنوں. یعنی اگر تم نے انکار پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. میں جو تبلیغ کر رہا تھا اس کا میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہ مانگا نہ مانگتا ہوں کہ اس سے محروم ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی غم ہوگا یا نعوذ باللہ میری کوئی دکان بند ہو جائے گی، تم نہیں آؤ گے، تم نہیں سنو گے. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا. مجھ پہ یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی کہ میں تمہیں لازماً مسلمان بناؤں. مجھ پہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ امرت ان اکون من المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، یہ مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو لیسن ہے وہ یہی کہ دین کی خدمت، دین کے لیے کوشش کا اجر اللہ کے لیے ہے. دین کی خدمت اللہ کے دین کی نوکری ہے، جس کا جزا، جس کا صلہ اللہ نہیں دینا ہے. نہ بندے دے سکتے ہیں، نہ بندوں سے توقع رکھنی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہی یہ اجر سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.